وہ آفس سے ابھی لوٹی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہو کر فلیٹ کا دروازہ بند کر کے جب وہ پلٹی تو اس کے قدم تھمے تھے۔ سامنے ہی لاؤنج میں رکھی کرسی پر سیاہ لباس پہنے وہ شخص بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے دقتاً فوقتاً کش لگائے جا رہا تھا۔ وہ کیسے نہ پہچانتی اس انسان کو جس کی تصویر وہ روز خبروں میں دیکھتی تھی، اور اسی کے بھائی کی وجہ سے وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ لیکن اب پتہ نہیں وہ یہاں کیا لینے آیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے اس نے چہرہ موڑتے آنے والے کو دیکھا تھا، اور اپنے سامنے ہانیہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تو وہ تم تھیں جس نے میرے بھائی کے خلاف سٹنگ آپریشن کیا تھا، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ کبیر شاہ کو یوں اپنے گھر اتنے سکون سے بیٹھا دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، لیکن چہرے پر آنے والا خوف اس نے زبردستی چھپا لیا تھا۔ کبیر شاہ ایک مشہور گنڈا تھا جسے کون نہیں جانتا تھا، جبکہ ہانیہ ایک عام سی جرنلسٹ تھی جس پر صرف سٹنگ آپریشن کا الزام لگایا گیا تھا۔ اتنی دیر سے میں آپ کا ہی منتظر تھا، اس نے سگریٹ کا کش لیتے کہا تھا۔ وہ خود کو مضبوط بناتے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں گھس کر غیر قانونی حرکت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو فون کروں، بہتر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ کبیر شاہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سرد مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ آرام سے سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں اس کے نرم و نازک سے وجود کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پولیس؟ تمہیں واقعی لگتا ہے میں پولیس سے ڈر جاؤں گا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ ہانیہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی، لیکن وہ اس پر اپنا ڈر ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، اس نے اس کے ساتھ ساتھ جیسے خود کو بھی یاد دلایا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو کیا؟ کبیر شاہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا اور قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کر رکا تھا، جو اس کے دراز قد اور کثرتی وجود کے آگے جیسے چھپ سی گئی تھی۔ تمہیں بڑا ناز ہے خود پر جرنلسٹ صاحبہ، لیکن شاید آپ بھول گئی ہیں کہ میرے بھائی کے خلاف سٹنگ آپریشن کرنے کی وجہ سے اب تم ایک مجرم ہو جسے عمر قید کی سزا مل چکی ہے۔ اب تم صرف ایک رپورٹر نہیں ہو، مجرم ہو۔ اس کی بات سنتے ہانیہ کا سانس رکا تھا۔ وہ جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی کہ کس نے اسے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ سٹنگ آپریشن اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ ویڈیو اس کے باس کی بھتیجی نے بنائی تھی، جسے باس نے کہیں چھپا دیا تھا اور سارا الزام ہانیہ پر لگا دیا تھا۔ سچ بیچ دیا گیا تھا اور قربانی وہ بن چکی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر، اپنا نام چھپانے کے لیے وہ ہم جیسے غریبوں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ ناانصافی کرتے ہوئے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ کبیر شاہ اس کے بہت قریب آ کر رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد گہرائی تھی جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دنیا میں انصاف کمزوروں کے لیے نہیں ہوتا سویٹ ہارٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کے گال کو چھونا چاہا تھا، لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی حرکت پر کبیر شاہ نے کہا لگایا تھا، پلیز تم جاؤ یہاں سے، میں اپنا مسئلہ خود حل کر لوں گی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تمہیں کہا کس نے ہے تم مسئلہ حل کرو؟ ویسے بھی میرے بھائی کا ہے اور اب میں اس کا بدلہ لینے آیا ہوں، اور میں یہاں سے تب جاؤں گا جب تمہارا بندوبست کر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کیسا بندوبست؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا گئی تھی۔ اب تو تمہارا شوہر بن کر پوری زندگی کے لیے تمہیں اپنی قید میں رکھنے کا انتظام کرنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کے اوساخ ختم ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ دل نے دہائی دی تھی کہ ہانیہ بھاگ جاؤ، اور اس پر عمل کرتے وہ پلٹی تھی اور دروازے کی سمت دوڑی تھی۔ سانسیں بے قابو تھیں۔ وہ تیزی سے دروازے کے قریب گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی کہ دروازے کے پاس کھڑے کبیر شاہ کے آدمیوں میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ رک جاؤ! کبیر شاہ اس بار غصے سے چلایا تھا، لیکن وہ ہانیہ پر نہیں، اس کا ہاتھ تھام کر کھڑے اس آدمی پر چلایا تھا۔ کھینچنے والا شخص ایک دم سے رک گیا تھا، لیکن اس کی شعلہ بار نظروں سے محسوس کرتے اس نے ہانیہ کی بازو سے ہاتھ بھی ہٹا لیا تھا، لیکن ہاتھ ہٹانے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کبیر شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا تھا، اور آتے ہی الٹا ہاتھ اس نے اس شخص کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ہانیہ کی چیخ نکلی تھی۔
کس کی اجازت سے تم نے اسے ہاتھ لگایا ذلیل انسان؟ کبیر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑا تھا۔ ہانیہ چیخ مارتے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس انسان کا حشر مزید برا کرتا، دوسرے ساتھی نے آگے آ کر اسے کبیر شاہ سے چھڑوایا تھا۔ ایک ٹھوکر مارتے کبیر نے اسے چھوڑا تھا۔ اب کبیر شاہ کا رخ ہانیہ کی طرف تھا، جو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ یہاں سے جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کبیر شاہ کی آواز اس کے کان کے بالکل قریب تھی۔ مجھے جانے دو۔ کہا ہے نا میں نے تمہارے بھائی کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہ بظاہر مضبوط بننے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ میں ہانیہ کی کلائی تھامی تھی۔ ہانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں اور آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ خود کو ایک بھیانک خواب میں محسوس کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا لیکن ناکام رہی، کیونکہ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کبیر شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ ڈرو مت سویٹ ہارٹ، تمہیں حق حلال کی بیوی بناؤں گا، کوئی حرام تعلق تھوڑی بناؤں گا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، اور ہانیہ کو اس کی مسکراہٹ سے زیادہ شاید ہی کوئی چیز بری لگتی ہو۔ یہ زبردستی ہے، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ چلائی تھی۔ لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامے ہی اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا، جہاں ادھیڑ عمر مولوی بیٹھا تھا۔ گواہ باہر کھڑے اس کے آدمی تھے۔ ہانیہ کا دل بیٹھ رہا تھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا۔ اگر تم نے آج انکار کیا تو کل کی ہیڈ لائن ہوگی، لوکل رپورٹر ہانیہ کبیر شاہ کے بھائی کے کیس میں جھوٹے ثبوت بنانے پر گرفتار۔ اس نے ہانیہ کے کان کے قریب جھک کر دھمکی دی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ یہ سب کر بھی سکتا ہے، اس لیے خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ہانیہ نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ طاقت، اختیار اور قید کی مکمل تصویر تھا۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کو وارن کر رہی تھیں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ تو قبول ہے؟ سختی سے آنکھیں بند کر کے اس نے الفاظ ادا کیے تھے۔ اسے ایک لفظ کے ساتھ اس کی آزادی، اس کی شناخت، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ قبول ہے؟ دوسری بار پوچھا گیا تھا۔ قبول ہے۔ اس بار وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ قبول ہے۔ تیسری بار قبول ہے کہنے کے بعد قلم اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے۔ ہر حرف پر اس کے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کبیر شاہ کا نکاح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ نکاح مکمل ہوا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے بتایا تھا، مبارک ہو مسز کبیر شاہ۔ کبیر اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہوش کھوتے اس کا سر کبیر شاہ کے کندھے پر جھول گیا تھا۔ کبیر نے بر وقت اسے سہارا دیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا، پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ راستے میں ہی اسے ہوش آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے اس نے اپنے دکھتے سر کو تھاما تھا، اور مکمل ہوش میں آتے خود کو گاڑی میں دیکھ کر اس نے دائیں طرف دیکھا تھا، جہاں کبیر شاہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ طنزیہ سا مسکرایا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے گھبرا کر چلائی تھی۔ بیوی ہو اب تم میری، جہاں دل چاہے گا لے کر جاؤں گا۔ اس کے تاثرات بہت تیزی سے بدلے تھے۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا، آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے غصے سے دھمکی دی تھی، اور اس کی دھمکی میں اتنا اثر تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ گھر آ کر کبیر شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نازک گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے لے جا کر اس نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، کبیر شاہ نے مختصر سا اسے بتایا تھا، اور سامنے موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیتے کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ ایک لگژری بیڈ روم تھا، مکمل فرنشڈ روم جس کا تھیم سکن تھا۔ کمرہ جتنا بڑا تھا اتنا ہی حسین بھی تھا۔ تو یہ تمہاری قید ہے ہانیہ صاحبہ، ہانیہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے سوچا تھا۔ جب اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ چونک کر مڑی تھی۔ کبیر دروازہ لاک کر رہا تھا۔ آپ کیا یہاں رہیں گے؟ اس کی آواز کانپی تھی۔ یہ میرا گھر ہے۔ وہ ایک قدم آگے آیا تھا۔ اور یہ کمرہ بھی میرا ہے۔ ایون اب میرے سامنے کھڑی تم بھی میری ہو،
تو میرا جہاں دل چاہے گا جیسے چاہے گا میں رہوں گا، اور جیسا دل چاہے گا ویسا سلوک تمہارے ساتھ کروں گا، لیکن تم یہاں میری مرضی سے رہو گی، صرف میری۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ سمجھ آئی؟ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ ہانیہ نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کا دل اس کی قربت اور آنکھوں میں دیکھنے سے زور سے دھڑکا تھا، مگر اس نے نگاہیں نیچے نہیں کی تھی۔ میں آپ کی قید میں ہوں، لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ میں خاموش مجسمہ نہیں ہوں۔ وہ اپنی رڑستی آواز پر قابو پا کر بولی تھی۔ کبیر شاہ کی بھویں ہلکی سی سکڑی تھی، شاید اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، جو بول رہی ہو اس کو غلط ثابت کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتے بولا، آپ بھی یاد رکھیے گا، کہیں آپ کو آپ کے ہی الفاظ سے پلٹنا نہ پڑ جائے۔ وہ اس کے حصار میں کانپتے ہوئے بولی تھی۔ کبیر نے چند لمحے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ڈر بھی رہی ہو اور زبان بھی چلا رہی ہو، یہ امتزاج پسند آیا مجھے، وہ مسکرا کر کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، یہاں آخری فیصلہ صرف میرا چلتا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ ہانیہ کے بدن میں لرزہ دوڑ گیا، لیکن وہ خود کو مضبوط بنائے کھڑی تھی۔ کبیر اسے چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، وہ سرد لہجے میں کہتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہانیہ نے بستر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جتنی مرضی مضبوط بنتی، لیکن اندر سے وہ بہت خوف زدہ تھی۔ شام سے رات اسے وہیں بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی۔ تبھی نوکرانی شام کا کھانا اسے دے کر گئی تھی، جو پہلے تو اس نے اگنور کر دیا، لیکن پھر بھوک بڑھتی محسوس ہوئی تو اس نے کھا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ برتن لے گئی تھی۔ وہ اب پھر کمرے میں اکیلی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ہانیہ ٹیک چھوڑتے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ ہانیہ تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہے گی۔ کبیر شاہ جیسے غنڈے کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک ساتھ رہنا ہانیہ کو سوچ کر ہی کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی وہ چینج کر کے باہر آیا تھا تو اس کی پہلی نظر ہانیہ پر گئی تھی، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کے سر سے دوپٹہ اتر کر اس کے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ اس کے بھورے لمبے بال، سلکی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کبیر شاہ تھما تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سر تاثرات لیے بیڈ کی طرف گیا تھا۔ آہٹ پر ہانیہ اپنے آنسو صاف کرتے پلٹی تھی اور بیڈ کی دوسری طرف بیٹھے کبیر شاہ کو شرٹ لیس صرف ایک بلیک ٹراؤزر میں ملبوس دیکھ کر وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں سوئیں گے؟ اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ تو کیا اب تمہاری خاطر میں فرش پر بستر لگا کر سوؤں؟ اس نے طنز کا تیر پھینکا تھا۔ ہانیہ نے تھوک نکلتے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، جو اب بیڈ پر پھیل کر لیٹے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں یہاں نہیں سو سکتی، وہ نظریں اس پر سے ہٹاتے بولی تھی۔ کیوں؟ وجہ؟ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ جس طرح میرا مطلب آپ شرٹ پہن لیں، پھر میں یہاں لیٹوں گی، ورنہ نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ لڑکھڑا کر بولتے اس نے اپنی آخری بات تیزی سے کہی تھی۔ کبیر شاہ نے بھویں سکیڑی تھی۔ تم مجھے آرڈر دے رہی ہو؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے خاموش رہی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، یہ میرا کمرہ ہے اور میں یہاں جیسے مرضی سوؤں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ اور یہاں آ کر لیٹو تم، اس نے سخت لہجے میں اسے حکم دیا تھا۔ ہانیہ کی ٹانگوں سے جان نکلی تھی، لیکن پھر یہ سوچتے کہ اس کا محرم ہے، زبردستی ہی صحیح لیکن اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھی تھی۔ لائٹ آف کر کے آؤ، اس کے بیٹھتے ہی اس نے نیا آرڈر دیا تھا۔ ہانیہ ایک نظر اسے گھور کر اٹھی تھی اور جا کر لائٹ بند کی تھی۔ واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ بالکل کنارے پر لیٹی تھی، وہ کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ تبھی کبیر شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ کبیر شاہ نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے بازوؤں سے اس کے گرد حصار بنایا تھا۔ ہانیہ کا پورا وجود کانپا تھا۔ وہ اس طرح تو سانس بھی نہیں لے سکتی تھی اور سونا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس نے کبیر شاہ کا ہاتھ ہٹانا چاہا تھا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ صرف ایک لمحہ لگے گا مجھے ساری حدیں پار کرنے میں۔ کبیر شاہ نے اسے مسلسل مزاحمت کرتے دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہانیہ کی حرکت اس بات پر تھمی تھی، وہ اب خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ کبیر شاہ نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا اور کب وہ نیند کی وادیوں میں اترا اسے پتہ ہی نہیں لگا، لیکن ہانیہ نے اس کے حصار میں
پوری رات جاگتے اور روتے گزاری تھی۔ صبح کے وقت کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی، اس کی باہوں میں سکون سے سو رہی تھی جب کبیر شاہ کی آنکھ کھلی تھی۔ کبیر شاہ کو آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ سب سے پہلے نظر آیا تھا، کل سے پہلے وہ اسے جانتا بھی نہیں تھا، اگر کبھی دیکھا بھی تھا تو ٹی وی میں سرسری سا دیکھا تھا، لیکن آج یوں ایسے وہ اس کی بیوی بن کر اس کی باہوں میں موجود تھی۔ کبیر کوہنی کے سہارے اوپر ہوا تھا اور اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تھا، جس کی گھنی پلکوں نے اس کی حسین آنکھوں کو چھپایا ہوا تھا۔ گلابی گال اور گلابی لب آپس میں پیوست ہونٹ اور بھورے بال جو تکیے اور کچھ اس کے اوپر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر آتے کچھ بالوں کو کبیر شاہ نے اپنے ہاتھ سے ہٹایا تھا، لیکن وہ تب بھی نہیں اٹھی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اسے یاد آیا تھا وہ اس لڑکی کو یہاں کیوں لایا ہے۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہٹا تھا اور بیڈ سے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر تم نے میرے بھائی کے خلاف کچھ نہ کیا ہوتا تو آج شاید تم میری پسندیدہ عورت ہوتی، مسز ہانیہ کبیر۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ شاور لے کر چینج وغیرہ کر کے باہر آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کی بھی سب سے پہلی نظر آئینے کے سامنے کھڑے کبیر شاہ پر پڑی تھی۔ ہانیہ اسے گھورتے ہوئے اٹھی تھی اور واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو وہ ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی اسے دیکھ کر، جس کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اپنے اوپر آخری پرفیوم چھڑک کر وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ آج ہی میں میڈیا وغیرہ کو بلاؤں گا اور تم میڈیا اور پولیس کے سامنے بیان دو گی کہ وہ ریکارڈنگ جھوٹی تھی۔ میرا بھائی بے قصور ہے، تمہاری ایک گواہی سے میرا بھائی رہا ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو تمہاری اگلی ساری زندگی آسان ہو جائے گی، ساری سزائیں ختم، اور تمہیں پولیس سے بچانا میرا کام ہے۔ بتاؤ منظور ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ میں کوئی بیان ریکارڈ نہیں کروا رہی۔ جب میں نے کوئی سٹنگ آپریشن نہیں کیا آپ کے بھائی کے خلاف تو میں میڈیا کے سامنے ایکسکیوز کیوں کروں؟ وہ چلائی تھی۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، سمجھی تم؟ وہ بھی غصے سے تیز آواز میں چلایا تھا۔ اور پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، عمر قید ہو جائے گی تمہیں۔ اگر میڈیا کے سامنے معافی مانگ لوگی تو میں تمہیں ہر چیز سے باہر نکال لوں گا۔ اب سوچ لو، ورنہ پولیس کے ہاتھ تم لگ گئیں تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے اسے ڈرایا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ کبیر نے بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایک لفظ مزید نہیں، تم آج ہی میڈیا کے سامنے بات کلیئر کرو گی تم۔ اس نے اپنا فیصلہ سناتے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ اب چلو میرے ساتھ، تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر میں کانفرنس کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتے بولا تھا۔ ہانیہ بھی بنا کچھ بولے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اگر ایک بار وہ یہ سب قبول کر کے معافی مانگ لیتی تو سب نے یہی سمجھنا تھا یہ اسی نے ہی کیا ہے، جبکہ اس نے نہیں کیا تھا۔ چلو۔ شوز پہننے کے بعد اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے اس نے کہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتے خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تھی۔ سارا راستہ بھی وہ خاموش رہی تھی۔ شاپنگ بھی کبیر خود ہی اس کے لیے کرتا جا رہا تھا۔ وہ بس روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ کبیر آگے نکل گیا تھا جبکہ وہ اس سے کچھ پیچھے رہ گئی تھی۔ آس پاس کپڑوں کو دیکھتے وہ اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی۔ جب پاس سے گزرتے تو لڑکوں میں سے ایک نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ چیخ مارتے پلٹی تھی۔ وہ لڑکے خباثت سے مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی چیخ سنتے کبیر شاہ نے تیزی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے زمین پر گرے دوپٹے اور پاس کھڑے لڑکوں کو دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ وہ شاپنگ بیگ وہی رکھتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ پاس آتے ہی اس نے اس لڑکے کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے گریبان سے پکڑتے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ پاس کھڑے لڑکے نے اسے چھڑوانا چاہا تھا تو کبیر نے 2-3 تھپڑ اسے بھی جڑ دیے تھے۔ آس پاس تماشا لگنے لگا تھا۔ ہانیہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے بہت مشکل سے ان لڑکوں کو کبیر سے چھڑوایا تھا۔ ان پر پکڑ بھری نظر ڈال کر وہ ہانیہ کی طرف مڑا تھا۔ اسے ابھی بھی ویسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے غصے سے اسے بھی گھورا تھا اور اس کے پاس آ کر جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا تھا اور کھول کر اس کے سر پر اڑایا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر شاپنگ بیگ اٹھاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اس کی نظروں اور کچھ دیر پہلے والا اس کا غصہ دیکھ کر اس سے اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ کسی نازک کٹی ڈالی کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی میں لا کر اس نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سجے سخت تاثرات دیکھ کر وہ دروازے کے ساتھ لگی تھی۔ کچھ دیر اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا وہ کچھ سوچتا رہا تھا۔ وہ شاید اپنا غصہ کم کر رہا تھا۔ پھر اس نے رخ موڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا
وہ سمجھ رہی تھی وہ اسے ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، لیکن وہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں نے وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن کبیر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ایسے لوگ تمہیں ہر گلی ہر موڑ پر ملیں گے۔ آج تو میں ساتھ تھا، اگر کل کو میں ساتھ نہ ہوا تو کیا کرو گی؟ کبیر شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس بات کا جواب ہانیہ کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے بے بس آنسو بہاتی رہی تھی۔ اگر تم ہر بار اس طرح سے روگی تو کام کیسے چلے گا؟ تمہیں تو ان کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ آخر کبیر شاہ کی بیوی ہو، کبیر شاہ کی بیوی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے یار، کچھ تو ثبوت دو میری بیوی ہونے کا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا جیسے دونوں کی لو میرج ہو اور وہ اس کی پسندیدہ بیوی ہو۔ ہانیہ اس کے الفاظ اور لہجے پر حیران ہوئی تھی۔ چلو اب رونا بند کرو، اس نے ہانیہ کو پیچھے کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، جبکہ ہانیہ تو اس کے بدلتے لب و لہجے پر ہی حیران تھی۔ مجھے میڈیا کے سامنے نہیں آنا۔ کچھ دیر بعد وہ نظریں جھکائے بولی تھی، صرف چند لمحوں کی تو بات ہے ہانیہ، تم نے ایک ہی ضد کیوں لگائی ہوئی ہے؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کیونکہ یہ سب میں نے نہیں کیا، آپ اسے ڈھونڈے نا جس نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر کبیر شاہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبیر شاہ کو کہیں بھی جھوٹ، چلاکی یا مکاری نظر نہیں آئی تھی۔ وہاں معصومیت ہی معصومیت تھی۔ پہلی بار اس کا ذہن الجھا تھا، اس نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہا تھا۔ پھر کس نے کیا ہے؟ اس نے ہانیہ کی تھوڑی کو تھامتے پوچھا تھا۔ میرے باس کی بھتیجی نے کیا تھا یہ سب۔ اسے بچانے کے لیے انہوں نے میڈیا کے سامنے میرا نام دے دیا اور اپنی بھتیجی کو باہر بھیج دیا۔ مجھ پر صرف الزام لگا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اب خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ وہ اس انسان کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج وہ کمزور پڑ گئی تھی جس کا اسے افسوس تھا۔ اور اگر یہ جھوٹ ہوا تو؟ کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تو آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ اس کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا کہ کبیر شاہ کو ایک لمحے کے لیے جیسے یقین آ گیا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن پھر اس کے دماغ نے اس کی بات کی تردید کی تھی۔ تو پھر تیار رہنا، اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو میرے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اور اگر یہ سب سچ ہوا تو؟ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تھا۔ تو جو تم چاہو گی وہی ہوگا، کبیر شاہ نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ طلاق؟ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پر اعتماد لہجے میں ایک لفظی جواب دیا تھا۔ کبیر کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو کر دھڑکا تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے خول میں بند ہو گیا تھا۔ منظور ہے، لیکن تب تک ہم دوستوں کی طرح رہیں گے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ کبیر نے کچھ سوچتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ منظور ہے۔ ہانیہ کے کہنے پر اس نے ہانیہ کو چھوڑا تھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کبیر نے بھی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پھر وہ دونوں سارا راستہ اپنے اپنے دماغ میں بہت سی سوچیں لیے خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اسے گھر چھوڑ کر خود پھر سے چلا گیا تھا۔ اس کے ارادہ اب اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے کا تھا، اس لیے اس نے اپنے چند آدمیوں کو اس پر لگا دیا تھا کہ اور خود بھی اس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد کوئی ثبوت ڈھونڈ سکے۔ اس سب میں پورا دن گزر گیا۔ شام کو جب وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا تو ایک بات اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی۔ اگر وہ واقعی بے قصور ہوئی تو کیا اب وہ اسے کبھی چھوڑ سکے گا؟ یہ بات اس پتھر دل انسان کو مسلسل بے سکون کر رہی تھی۔ اگر وہ مجرم تھی تو وہ اسے اتنی معصوم اور بے قصور کیوں لگتی تھی؟ کبیر شاہ مسلسل یہی سب سوچتے گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو سب سے پہلی نظر اس کی طرف اٹھی تھی جو اس کے بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا تھا۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ اس پر جھکا تھا۔ میرا سکون برباد کر کے تم اتنے سکون سے سو رہی ہو، جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ کبیر شاہ کو جھکنے پر مجبور، لیکن شرط رکھ کر اچھا نہیں کیا تم نے۔ اگر تم واقعی بے قصور ہوئی تو کیسے کروں گا تمہیں خود سے الگ؟ کبیر شاہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ میرا دل جو کسی کے آگے نہیں جھکا، اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر رہی ہو۔ بہت بڑی جگہ ہاتھ مارا ہے تم نے، سیدھا کبیر شاہ کے دل پر۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر اپنا سر ٹکایا تھا اور سکون محسوس کرتے آنکھیں بند کی تھیں۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا تھا اور ہانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی سکون سے سو رہی تھی۔ کتنی گہری نیند ہے تمہاری، مجرم ایسے تو نہیں سوتے، اس کے دل نے دہائی دی تھی۔ اس نے ہانیہ کے چہرے پر آئے بال ہٹائے تھے اور اس کے گلابی گال پر پہلی بار بوسہ دیا تھا، پھر دوسرا گال، سر، ناک اور آخر میں اس کی ٹھوڑی کو چومتے وہ پیچھے ہٹا تھا، لیکن وہ ٹچ سے مس نہیں ہوئی تھی۔ کبیر شاہ مسکرا کر اٹھا تھا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوا تھا۔
شاور لے کر وہ صرف ٹراؤزر پہنے باہر آیا تھا۔ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بیڈ پر آ کر لیٹا تھا اور ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے اس نے اپنی باہوں میں قید کیا تھا۔ ہانیہ کسمائی لیکن پھر سے سو گئی تھی۔ کل پوری رات وہ سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ آج اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ناشتے سے فری ہو کر لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی۔ کبیر دوبارہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھاتے ٹی وی آن کیا تو نیوز چینل ہی چل رہا تھا، جہاں ایک ہی ہیڈ لائٹ ابھی تک جاری تھی۔ رپورٹر ہانیہ خان، سٹنگ آپریشن کیس میں مشکوک کردار۔ ہانیہ نے ایک مزید چینل بدلے، وہاں بھی اسے بڑی زور و شور سے ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے ٹی وی بند کرتے ریموٹ صوفے پر پھینکا تھا اور اپنا موبائل اٹھاتے اپنے باس کو کال ملائی تھی۔ کچھ دیر تو بیل جاتی رہی تھی، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ ایک دو بار مزید ٹرائی کرنے کے بعد اس نے غصے سے موبائل کو گھورا تھا۔ ذلیل انسان، چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں تمہیں، ایک بار اس کیس سے نکل جاؤں، وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ پھر دوبارہ موبائل اٹھاتے اس نے وائس نوٹ آن کیا تھا۔ سر، آپ سے برا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، جب اپنے مفاد کے لیے آپ نے مجھے پھنسا دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس سب کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی۔ غصے سے بولتے اس نے وائس نوٹ سینڈ کیا تھا۔ تبھی کبیر شاہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ کس پر صبح صبح اتنا چلا رہی ہو بیگم صاحبہ؟ وہ اس کی تیز آواز سن چکا تھا، اس لیے قریب آتے پوچھا تھا۔ آپ نے وہ نیوز ابھی تک کیوں نہیں رکوائی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ کون سی نیوز؟ کبیر لا علمی کا مظاہرہ کرتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ نیوز چینل آن کر کے اس نے اسے دکھایا تھا۔ یہ رکوانی تھی کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ نے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ شادی کر تو لی ہے، پھر اوپر سے یہ سب بھی ابھی تک چل رہا ہے کیوں؟ اس کی طرف رخ موڑتے بولی تھی۔ کیونکہ جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا تب تک کرنے تو انہیں ان کی مرضی، لیکن جس دن مجھے پتہ لگا تم بے قصور ہو، اس دن نیوز چینل، نیوز پیش کرنے والا اور نیوز کو یہاں تک پہنچانے والا سب سے کبیر شاہ اپنے انداز میں بات کرے گا، لیکن اگر تم قصوروار ہوئی اس دن تم سے بھی پھر میں اپنے طریقے سے ہی نمٹوں گا، تب تک تم بھی جی لو اپنی زندگی۔ وہ خطرناک حد تک جنونی لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ نے اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں چرائی تھیں۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ ہانیہ نے اس کے جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ یہ میں کہاں پھنس گئی میرے اللہ، اس نے بے بسی سے سوچا تھا۔ شام تک اس نے ایک دو لوگوں سے رابطہ کیے تھے، لیکن سب کے سب خود غرض بن چکے تھے۔ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ اگر وہ مشکل میں تھی تو ظاہر سی بات ہے اس کی مدد کرنے جو بھی آگے بڑھتا وہ بھی پھنستا۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ ساری دنیا مطلب سے چلتی ہے، تو کبیر شاہ باپ کو بھی میں نے اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کیا تو میرا نام بھی ہانیہ نہیں۔ ویسے پہلے مجھے خیال کی نہیں آیا کہ اتنا مضبوط محرم میرے پاس ہے۔ اب دیکھنا کیسے آپ کو اپنے جال میں پھنساتی ہوں، کہ آپ میرے اتنے دیوانے ہو جائیں گے کہ خود بخود میرا ساتھ دیں گے اور مجھے اس کیس سے نکالنے کے لیے مجھ سے زیادہ آپ کو فکر ہوگی۔ آفٹر آل بیوی سے محبت جو ہو جائے گی۔ تصور میں اسے مخاطب کرتے ہنسی تھی، اس بات سے انجان کہ کبیر شاہ کے دل کی دنیا وہ پہلے ہی ہلا چکی ہے اور وہ پہلے ہی اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ثبوت ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اٹھی تھی اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی تھی۔ وہاں اپنے کپڑوں کی جگہ بناتے اس نے کل خریدے گئے سارے کپڑے الماری میں سیٹ کیے تھے۔ پھر جوتے سیٹ کر کے وہ پیچھے ہٹی تھی اور پھر پہننے کے لیے گرین کلر کا لانگ فراک نکالا تھا، جس پر ہلکی سی گولڈن کلر کی امبرائڈری کی گئی تھی، جس کے ساتھ نیٹ کا گرین ہی دوپٹہ تھا۔ وہ ڈریس نکال کر اس نے گولڈن خصہ نکالا تھا۔ ڈن، وہ مسکرائی تھی۔ پھر ٹائم دیکھا تو ابھی صبح کے 11 بج رہے تھے اور کبیر شاہ نے شام کو واپس آنا تھا، یہ شاید رات کو، تو ابھی تو بہت ٹائم تھا، اس لیے وہ دوبارہ نیچے چلی گئی تھی اور ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی تھی اور ایک کورین ڈرامہ لگا کر دیکھنے لگی تھی، جو کہ اس کا پسندیدہ سیریل تھا۔ دیکھتے ہوئے درمیان میں اس نے میڈ سے کافی بنوا کر پی تھی اور دوپہر کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ جب سے وہ اس کے گھر آئی تھی، آج پہلا دن اس نے بے فکری کا گزارا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبیر شاہ جیسا طاقتور انسان اسے ہر مشکل سے نکال لے گا۔ وہ اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ سیریل کی جب لاسٹ ایپیسوڈ ختم ہوئی تو اسے ہوش آیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ مسکرا کر ہیرو ہیروئن کی ہیپی اینڈنگ کے بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن پھر ایک دم سے اسے وقت کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی تھی اور گھڑی کی طرف دیکھا تھا، جہاں 8 بج رہے تھے۔ اف، اتنا کھو گئی میں ڈرامے میں، مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے تیزی سے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں آ کر اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر آئی تھی اور ڈرائر سے اپنے بال سکھانے کے بعد اس نے آگے سے ٹوسٹ کر کے پیچھے کھلا چھوڑا تھا۔ اس سب تیاری کے دوران
دماغ بار بار اسے شرم دلا رہا تھا کہ جس سے کل تک نفرت کرتی تھی آج اس کے لیے ایسے سج رہی ہو، جبکہ دل ڈھیٹ بنا کہہ رہا تھا حق حلال کا شوہر ہے، کسی غیر کے لیے تو تھوڑی سج رہی ہوں۔ اور پھر ہلکا پھلکا میک اپ کر کے لائٹ سے لپسٹک لگائے وہ تیار تھی، پرفیکٹ دوپٹہ کندھوں پر اوڑھے وہ مسکرائی تھی اور آ کر وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ نیچے میڈ کو وہ کھانے کا کہہ کر آئی تھی کہ وہ کبیر کے آنے پر کھائے گی۔ 10 بجے اس کی گاڑی کی آواز سنائی دی تھی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ پہلے وہ جتنی پرجوش تھی اب اس کا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کبیر شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر کے پلٹتے وہ ٹھٹکا تھا۔ سامنے ہی وہ سجی ہوئی بیٹھی بالکل کانچ کی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کبیر شاہ کچھ دیر تو وہاں سے ہل نہیں سکا تھا۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہانیہ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر شاہ ہوش میں آتے اس کے قریب آیا تھا۔ یہ سب کس کے لیے کیا ہے؟ اس کے تاثرات اپنے چھپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کسی کے لیے بھی نہیں، بس یہ ڈریس مجھے بہت پسند آیا تو آج پہن لیا۔ کیوں؟ کیا پیاری نہیں لگ رہی؟ اس نے کبیر سے کہتے گول گھوم کر معصومیت سے اس سے پوچھا تھا۔ کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ہاں، کیوں اپنی جان کو عذاب میں ڈال رہی ہو؟ کبیر شاہ نے اس کی کمر کے گرد حصار بناتے پوچھا تھا۔ ہانیہ کے پلکیں لرزی تھیں۔ کیا تم نہیں جانتی ادائیں کبیر شاہ کو دکھانا تمہارے لیے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ اس نے ہانیہ کی گال کو سہلاتے پوچھا تھا۔ میں آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ پھر میں اس سب کا کیا مقصد سمجھوں؟ کبیر نے دوبارہ پوچھا تھا۔ بتا تو دیا میں نے آپ کو، اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ کبیر شاہ تو اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کی اداؤں کا دیوانہ ہوا تھا۔ اس کے حصار میں کھڑی وہ لرز رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اسے کبیر کی نظروں سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا تھا، اس لیے تیزی سے بولی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کبیر نے اس سے الگ ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ جو تم کوشش کر رہی ہو مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی، یہ اتنا آسان نہیں ہے سویٹ ہارٹ۔ کبیر استہزائیہ سا مسکرایا تھا۔ میں آپ کو کوئی اپنے جال میں نہیں پھنسا رہی، آپ خود ہی پھنس رہے ہیں، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آ جائیے گا، میں تو کھانا کھانے جا رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ کبیر شاہ نے اس کی پشت کو گھورا تھا اور پھر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو وہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ اس کا نیٹ کا دوپٹہ بار بار سرک رہا تھا جس کے ساتھ بڑی بری طرح الجھتی، کبھی آگے آئے بالوں کو پیچھے کرتی۔ وہ کبیر شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کچن میں داخل ہوا تھا۔ تم یا تو خود کو سنبھال لو یا کھانا گرم کر لو، کبیر نے پاس آتے کہا تو وہ اس کی آواز سنتے پلٹی تھی۔ وہ الجھی ماتھے پر بل لیے کھڑی کبیر شاہ کو بے حد حسین لگی تھی۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اتارا تھا۔ ہانیہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ اس کا دوپٹہ کرسی پر رکھتے وہ ہانیہ کے پاس آیا تھا، اس کو کندھوں سے تھام کر اس کا رخ موڑا تھا اور اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے جوڑا بنایا تھا۔ اب کرو کھانا گرم، وہ پیچھے سے اس کے کان کے قریب جھک کر بولتے پیچھے ہٹا تھا۔ ہانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن خود کو سنبھالتے وہ کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ لیکن اپنے پیچھے کرسی پر بیٹھے کبیر شاہ کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ جب کھانا گرم ہو گیا تو اس نے ٹیبل پر لگایا تھا بنا کبیر شاہ کی طرف دیکھے، اور چیئر پر بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا تھا۔ کبیر اس کی احتیاط دیکھ کر مسکرایا تھا، لیکن کچھ بھی کہے بنا کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے کچھ کہا تو وہ مزید کنفیوز ہو جائے گی۔ اس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا، تبھی کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے خود نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، لیکن پھر اس کا بنایا نوالا کھانا کھایا تھا۔ پھر اسی طرح وہ ایک نوالا خود کھاتا اور ایک اسے کھلاتا۔ آج کیا کیا سارا دن؟ کبیر نے اس کے منہ میں نوالا ڈالتے نارمل سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نے؟ اسے حیرت ہوئی تھی اس کے نارمل ربو لہجے پر۔ جی آپ نے، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولا تھا۔ بہت اچھا گزرا، اتنا انجوائے کیا میں نے، وہ فوراً سے ساری شرم سائڈ پر رکھ کر پرجوش لہجے میں بولی تھی۔ ایسا بھی کیا کیا؟ کبیر نے تجسس سے پوچھا تھا۔ اپنا فیوریٹ کے ڈرامہ دیکھا۔ پتہ ہے مجھے کے ڈراماز بہت پسند ہے، اور یہ والا ڈرامہ میں نے کافی ٹائم سے دیکھنا تھا، لیکن جاب کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور آج ٹائم ہی ٹائم تھا، اس لیے میں نے سارا دیکھ لیا۔ وہ اسے پرجوش لہجے میں مزید بھی کچھ بتا رہی تھی، لیکن کبیر بس اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد بھی پورا ٹائم وہ بولتی رہی تھی، اور کبیر شاہ خاموشی سے اسے سنتا رہا تھا۔ وہ ڈرامے کی سٹوری سنا رہی تھی جس کی سٹوری سے زیادہ حسین اسے وہ لگ رہی تھی۔ ہاتھوں کو ہلا ہلا کر اور آنکھوں سے ایکسپریشنز بدلتے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اور کبیر شاہ کے ساتھ وہ اتنی جلدی اٹیچ ہو جائے گی کبیر کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب کبیر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہانیہ کو جیسے ہوش آیا تھا
کہ وہ کس کے سامنے بیٹھی مسلسل بول رہی ہے۔ وہ فوراً سے چپ ہوئی تھی۔ بولتی رہو، میں سن رہا ہوں، کبیر شاہ نے اسے چپ ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ وہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف ایک پلاننگ تھی، لیکن یہ سب پلاننگ نہیں تھی۔ اسے خود اندازہ نہیں ہوا وہ کیسے کبیر شاہ کے ذرا سے نرم رویے پر پگھل گئی تھی، بالکل ایک بچی بن گئی تھی۔ شاید پہلی بار اسے کوئی ایسا ملا تھا جو اسے توجہ دے رہا تھا، اپنا وقت دے رہا تھا، جو اسے سن رہا تھا۔ ورنہ جب سے اس کے والدین کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ سب کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جسے چھپانے کے لیے وہ مڑی تھی، لیکن کبیر اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکا تھا۔ وہ خود بھی کمرے میں جانے کے لیے اٹھا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو ہانیہ ڈریسنگ روم میں تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ہانیہ چینج کرنے کے بعد لائٹس آف کر کے آ کر اپنی سائڈ پر لیٹی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح کبیر نے اسے اپنے قریب کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے آج برا نہیں لگا تھا۔ اس نے سکون سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے سوئٹ ہارٹ۔ کبیر کی بات پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات تو نظر نہیں آئے، لیکن وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ میری عادت بن کر اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہو نا مجھے، تاکہ اگر کل کو تم مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرو تو میں چاہ کر بھی تمہیں چھوڑ نہ سکوں۔ اس نے ہانیہ کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں بتا سکی کہ عادی تو وہ بھی ہو چکی ہے کبیر شاہ کی۔ کیا خبر ہے؟ کبیر شاہ کے سامنے اس کے آدمی کھڑے تھے، جو آج سارے ثبوت اکٹھے کر کے لائے تھے، جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ ہانیہ بے قصور ہے۔ کبیر شاہ کے دل میں سکون اترا تھا، لیکن اس کی طلاق والی بات یاد کرتے وہ پھر سے بے چین ہوا تھا۔ چلو تم سب میرے ساتھ، یہ سارے ثبوت میڈیا میں پیش کرو، اور اس کے بعد اس کمپنی کے باس کو اس کے آفس سے اٹھا کر لاؤ۔ اس سے تو میں خود نمٹوں گا، اور شام تک مجھے یہ ہیڈ لائٹ نیوز کے ہر چینل پر نظر آنی چاہیے کہ رپورٹر ہانیہ بے قصور تھی اور اصلی مجرم اس کمپنی کے باس کی اپنی بھتیجی تھی، اور کل تک وہ لڑکی گرفتار ہونی چاہیے جس نے میرے بھائی کے خلاف یہ سب کیا۔ آگئی سمجھ؟ اس نے اپنے سامنے بکھرے اپنے دونوں آدمیوں کو حکم دیا تھا۔ جی سر، ان دونوں نے مؤدب لہجے میں کہا تھا۔ چلو اب کام پر لگو سب، انہیں کہتے وہ خود بھی باہر نکل گیا تھا۔ وہ آج بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب سرچنگ کرتے ایک نیوز چینل پر چلتی خبر سن کر وہ ساکت ہوئی تھی، جہاں بتایا جا رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور کبیر شاہ نے اس پر سے کیس واپس لے لیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ کبیر شاہ کے آنے سے پہلے پستہ رنگ کا لباس پہن کر تیار ہوئی تھی۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی، اور اس خوشی میں وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس نے کبیر شاہ کے آگے کیا شرط رکھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کبیر شاہ اپنے سارے کام مکمل کرنے کے بعد اب سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اگر وہ گھر گیا اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو ایک یہی سوچ تھی جس نے اسے بے بس کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ دو ٹوک بات کرنے کا سوچ کر اس نے گھر کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آج بھی وہ نقشک سی تیار اس کی منتظر تھی۔ کبیر شاہ کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ دیکھا، پھر ثابت ہو گیا نا کہ میں بے قصور ہوں۔ اس کی آواز میں آج ایک الگ ہی کھنک تھی۔ کبیر اسے ایک نظر دیکھ کر الماری کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم ابھی تک چلی گئی ہوگی، آخر شرط جیت جو گئی ہو۔ کبیر شاہ اپنے کپڑے آگے پیچھے کرتے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتے بولا تھا۔ کبیر شاہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے اب میں آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے، پھر سمجھ آتے وہ پلٹا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کبیر شاہ نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کل سے پہلے کبھی کسی نے اتنے غور سے نہیں سنا۔ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرنا چاہتی ہوں، مسکراہٹ دباتے بولی تھی۔ کبیر شاہ ابھی بھی حیران تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آئی تھی۔ صرف آپ میرے عادی نہیں ہوئے، بلکہ میں بھی کبیر شاہ کی عادی ہو گئی ہوں۔ اب اس کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تھی۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر اس کے گرد حصار بناتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے بھی کل بہت عرصے بعد ایسا انسان ملا جو میرے ساتھ باتیں کرتا۔ میں بھی ساری زندگی تمہیں سننا چاہتا ہوں، اور اب صرف عادی نہیں، تم نے مجھے اپنا دیوانہ بھی